اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس۔ اے ایمان والو، مشرک تو نرے پلید ہیں، مشرک بالکل ناپاک ہیں کہ ان کا باطن خبیث ہے اور نہ وہ طہارت کرتے ہیں نہ نجاستوں سے بچتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بالکل ناپاک ہیں۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائیں، کبھی بھی وہ مسجد حرام کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات، مسجد حرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے۔ اور اس سال سے مراد 9 ہجری ہے، اور مشرکین کے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان کو منع کریں اور مسلمان ان کو روکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے کہ اگر مشرکین کو روک دیں گے تو تجارتوں کو نقصان ہوگا اور اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی، اگر تمہیں یہ خطرہ ہے تو پھر کیا ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے گا، اللہ تمہیں غنی کر دے گا اور تمہیں دولت مند کر دے گا۔ اور اکرمہ نے کہا کہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، بارشیں بہت زیادہ ہوئیں، پیداوار بڑی کثرت کے ساتھ ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ خطہ یمن کے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثیر دولتیں خرچ کیں۔ اب یہاں پر فرمایا انشاء، اگر اللہ چاہے۔ اس کے فرمانے میں یہ تعلیم ہے کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات سے بچنے کے لیے، دور کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ اللہ ہی خیر عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی آفات کو دور کرنے والا ہے، آفات سے محفوظ رکھنے والا ہے، اور تمام امور کو، تمام کاموں کو اسی کی مشیت سے متعلق جانے کہ جیسے میرا رب چاہے گا ویسے ہی میرے حق میں بہتر ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، کہ بے شک میرا اللہ جو ہے وہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، جہاد کرو، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ قاتل الذین، تم قتال کرو ان لوگوں کے ساتھ، تم جہاد کرو، ان کے ساتھ لڑو۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی ذات اور تمام صفات اور تنزیہات کو مانے، اور جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اس کی طرف نسبت نہ کرے۔ تو جو چیزیں اللہ کی شایان شان نہیں ہیں ان کی اللہ کی طرف نسبت نہ کرے، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ بعض مفسرین نے رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ پر ایمان لانے میں داخل قرار دیا ہے، کہ جو رسولوں پر ایمان لاتا ہے وہی اللہ پر ایمان لانے والا ہے، تو جو رسولوں پر ایمان نہیں لاتا وہ اللہ پر بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، وہ اس دعوے میں سچے نہیں ہیں، کیونکہ یہودی تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہیں۔ تجسیم کہ جس طرح ہم انسان ہیں، ہم جسم رکھتے ہیں، اللہ بھی ایسا جسم رکھتا ہے، یہ ہے تجسیم۔ اور تشبیہ کہ اللہ ہم انسانوں جیسا ہی ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے تجسیم کا اور تشبیہ کا۔ اور عیسائی وہ حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی جسم میں اتر آیا ہے اور مریم علیہ السلام کے جسم میں اتر آیا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو عیسائی حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں اور یہودی جو ہیں وہ تجسیم اور تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ کس طرح اللہ پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ ایسے ہی یہود میں سے جو حضرت عزیر کو اور عیسائیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہ ہوا، کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جو ایک رسول کی تکذیب کرے، اسے جھٹلا دے، وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اس رسول کو بھی اللہ نے بھیجا ہے، تو جو اس رسول کو جھٹلا رہا ہے
وہ اللہ کو ہی جھٹلا رہا ہے۔ تو یہود و نصارہ بہت انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مجاہد کا قول ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روم سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت کے سپر پاور سے لڑنے کے لیے حضور کو حکم ہوا کہ آپ سپر پاور سے ٹکرائیے، اور اسی کے نازل ہونے کے بعد غزوہ تبوک ہوا اور حضور نے باقاعدہ عمل کیا۔ قلبی کا قول ہے کہ یہ آیت یہود کے قبیلہ قریظہ اور نذیر کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے صلح منظور فرمائی، اور یہی پہلا جزیہ ہے جو اہل اسلام کو ملا، اور یہی پہلی ذلت ہے جو کفار کو مسلمانوں کے ہاتھوں پہنچی۔ قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جزیہ مقرر کیا گیا، اور یہی وہ دو قبیلے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیکے اور جزیہ قبول کیا، اور جزیہ دینے پر یہ آمادہ ہوئے اور راضی ہوئے اور انہوں نے جزیہ دیا۔ پہلے بھی میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ تین چیزیں ہیں، یا مسلمان ہوں کافر، یا جزیہ دیں، یا پھر جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ تین حکم ہیں، تو انہوں نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ اس وجہ سے جو جزیہ دے اس کے لیے امان ہے، پھر اس کی جان و مال کا تحفظ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور حرام نہیں مانتے وہ اس چیز کو جس کو حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ بظاہر تو بڑا اچھا عقیدہ لگتا ہے کہ جناب بڑے متوحد ہیں، بڑے توحید پرست ہیں کہ سارا کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ حالانکہ یہ جو عقیدہ ہے یہ گمراہ ہے، کیونکہ ماضی میں دو گروہ گزرے ہیں، جبریہ اور قدریہ کے۔ ان میں سے جو جبریہ عقیدہ رکھنے والے لوگ تھے ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ انسان بس مجبور محض ہے، پتھر کی طرح ہے، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے، انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ جبریہ ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو مجبور محض سمجھتے ہیں کہ انسان بھی پتھر کی طرح جہاں پھینک دیا بس پڑا ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، حالانکہ وہ گمراہ ہیں۔ اللہ نے انسان کو مجبور بھی بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، یہ حق ہے۔ اسی وجہ سے تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بندے نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت علی مرتضیٰ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر لکھ لی ہے اور ہم اس کے پابند ہیں، اور ادھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بندے کو اختیار بھی ہے، اور یہ مجبور اور اختیار یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے ایسی مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ فرمایا کہ ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی، فرمایا کہ یہ تو تجھے اختیار ہے، اب اس کے اٹھاتے ہوئے ہی ساتھ دوسری اٹھاؤ۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، میں تو گر جاؤں گا۔ تو فرمایا کہ یہی تو مجبور ہے، یہی تقدیر ہے اور یہی حق ہے۔ اللہ نے انسان کو مجبور بھی بنایا ہے، اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جناب صرف اللہ سے ہی سارا کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، تو یہ ان جبریہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ مؤثر حقیقی یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ ہی ہر ایک کے اندر اثر پیدا کرنے والا ہے، لیکن انسان کو مجبور محض سمجھنا، اور یہ کیوں کہتے ہیں؟ صرف حضور کو مجبور ثابت کرنے کے لیے کہ جناب انبیاء اولیاء کچھ بھی نہیں کر سکتے، بس اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب وہ کچھ اپنے انبیاء اور صالحین کو دے دے تو پھر اس کے اختیار سے وہ بھی کچھ کرنے والے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ کفار جو ہیں وہ حرام نہیں سمجھتے اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول نے بھی حرام کیا۔ حالانکہ حلال حرام کا تعلق اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے کہ ما حرم اللہ، بس کہ جس کو اللہ نے حرام کیا، نہیں، وَرَسُولُهُ کا ساتھ ذکر فرما کے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی اختیار دیا ہے کہ کچھ چیزیں میرا نبی جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام کر سکتا ہے اور حلال کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ
اس چیز کو بھی وہ حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں اور بعض مفسرین کا قول ہے کہ معنی یہ ہے کہ تورات اور انجیل کے مطابق وہ عمل نہیں کرتے، ان کے اندر تبدیلی کرتے ہیں اور احکام میں اپنے دل سے جو ہے وہ تبدیلیاں کرتے ہیں اور گھاڑ لیتے ہیں، اور یہ مطلب ہے ان کا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یہ ان کو حرام نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور یہ سچے دین اسلام، دین الہی کے اتباع نہیں کرتے، یہ اس کی پیروی نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ جو کتاب دیے گئے ہیں یہ اس سچے دین اسلام کی پیروی ہی نہیں کرتے، اس کو قبول ہی نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ لڑتے رہو حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ انتہا ہے، یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ عن ید، کہ جب تک یہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر، وہم صاغرون، اور یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، ذلیل سمجھیں، حقیر سمجھیں اور اسلام کو بلند و بالا سمجھیں، مسلمانوں کی عظمت کو تسلیم کریں، اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد جاری رکھیں، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑتے رہیں۔ اہل کتاب میں سے جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے اور اس معاہدے کے مطابق خراج لیا جاتا ہے، اسی کا نام جزیہ ہے۔ اب کچھ مسائل سنیے، یہ جزیہ نقد لیا جاتا ہے، اس میں ادھار نہیں کہ ٹھیک ہے جی معاہدہ تو ہو گیا ہے، آپ 4 سال بعد دے دینا، 5 سال بعد دے دینا، نہیں، نقد و نقد۔ اور دوسرا مسئلہ، جزیہ دینے والے کو خود حاضر ہو کر دینا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ نواب بن کر وہاں بیٹھا رہے اور اپنے نوکروں کو بھیج دے کہ جا کر جزیہ جمع کرا کر آؤ، نہیں، حاکم وقت ان کا جو ہے، کفار کا جو بڑا ہے، سردار ہے، حاکم ہے، وہ خود چل کر آئے اور آ کر مسلمانوں کو جزیہ دے، اور مزید کیا، وہ پیدل بغیر سواری کے آئے، مسلمانوں کا جو محل ہے جہاں پر حاکم وقت بیٹھا ہوا ہے وہاں پر وہ سواری پر شاہانہ انداز میں نہ آئے، وہ پیدل چل کر آئے اور خود حاضر ہو کر کھڑے ہو کر پیش کرے، کھڑے ہو کر پیش کرے، یہ نہیں کہ آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ جائے اور پھر جزیہ پیش کرے، نہیں، یہ جو چیزیں ہیں ان کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم کفار کے سامنے گھٹنے ٹیکنا بند کر دیں، کفار کے ساتھ ہمارے یارانے ویسے ہی ختم ہو جائیں کہ اسلام نے مسلمانوں کی کتنی عظمت رکھی ہے اور کتنا بلند مقام ہے ہمارا، اور کفار کو کتنا ذلیل کیا ہے کہ وہ جزیہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ خود چل کر آئیں اور پیدل آئیں اور کھڑے ہونے کی حالت میں جو ہے وہ جزیہ پیش کریں۔ قبول جزیہ میں ترک اور ہندو وغیرہ اہل کتاب کے ساتھ ملحق ہیں سوائے مشرکین عرب کے، کہ ان سے جزیہ قبول نہیں، کیونکہ عرب ہے وہاں پر صرف اور صرف مسلمان ہوں اور جزیہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ مسئلہ اسلام لانے سے جزیہ ساقط ہو جاتا ہے، جو مسلمان ہو گیا اس سے جزیہ معاف، جزیہ ختم۔ حکمت، جزیہ کی حکمت مقرر کرنے کی یہ ہے کہ کفار کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اسلام کے محاسن اور دلائل کی قوت دیکھیں، اور کتب قدیمہ میں سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کے بارے میں جو حضور کی نعت اور صفت اور اوصاف دیکھ کر وہ اسلام حاصل کرنے کا انہیں موقع دیا جائے کہ وہ جزیہ بھی دیں اور ساتھ ساتھ آ کر مسلمانوں کو دیکھیں، ان کے اخلاق سے متاثر ہوں، اور پھر جا کر اپنی سابقہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھیں اور ان پر حق جو ہے وہ واضح ہو، یعنی کہ وہ جزیہ بھی دیں گے اور اسی عمل سے ان پر حق واضح ہوگا، اسی عمل سے جو ہے وہ انہیں سمجھ آئے گی۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم امن امن امن، وہ چاہے ہماری سروں سے چادریں اتار کر لے جائیں، ہم امن کی بات کریں گے، تو اس طرح اسلام کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ بظاہر تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جناب قتل و غارت ٹھیک نہیں ہے اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، تو پھر قرآن نے ہمیں جہاد کا حکم کیوں دیا ہے؟ یہ تو مشہور بات ہے کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، جو پیار سے جزیہ دے اس کو معافی ہے، اور جو جزیہ نہیں دیتا پھر اس کے ساتھ جہاد کیا جائے، تو اس وقت پھر جنگ ہی مسئلے کا حل ہے، اور جب وہ جزیہ دیتے نہیں پھر ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق